الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، ہمارا جو مضمون چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، وحی کے اندر کتنی شدت کتنی مشقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان برداشت فرمائی، اس کا کچھ تذکرہ ہوا تھا. یہ قرآن مجید جو ہے آج کے 11ویں پارے کے اندر جو ہم نے تراویح کے اندر سنا ہے، کئی آیتوں میں قرآن مجید کے بارے میں تعارف کرا گیا ہے کہ قرآن ہے کیا، اور قرآن جو تمہارے پاس آیا ہے یہ کیا اللہ کی اتنی زبردست نعمت ہے. قرآن مجید ایسا کلام ہے اللہ پاک کا کہ قرآن مجید نے جب نازل ہو رہا تھا قرآن پاک، عرب لوگ جو عربی زبان کے بہت جاننے والے ماہر، بڑے بڑے فصحا شعراء اور بڑے بڑے ادیب ان کے اندر موجود تھے، ان کے درمیان یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا. لیکن تمام کے تمام عرب، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب قرآن مجید کی فصاحت و بلاغ کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور ان کو اس بات کو ماننا پڑا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. قرآن مجید نے کو چیلنج کیا، قل فأتوا بسورۃ مثل، آج کے قرآن پاک کے اندر بھی آیت شریفہ تھی، ام یقولون افتراہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے جو نبی نے گڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ فرماتا ہے قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو یہ تمہارے جیسے انسان ہے، تمہارے ساتھ مکہ مکرمہ میں بڑے ہوئے ہیں، اور تم ان کی لائف کو جانتے ہو کہ انہوں نے آج تک کسی سے کچھ پڑھا نہیں ہے، امی ہے بالکل، کسی نے ان کو پڑھایا نہیں ہے، اور پھر تمہارے سامنے اتنا فصیح و بلیغ کلام پیش کر رہا ہے. پھر تم یوں کہتے ہو کہ تو گھڑ کر لے آئے. اگر گھڑ کر لے آئے ہو، اپنی طرف سے بنا کر لے آئے ہو تو تم بنا کر لاؤ. قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، آپ فرما دیجئے کہ پھر تم اس کے جیسے ایک صورت لے کر آؤ، اور تم ایک نہیں، پورے تمہارے جتنے بھی شعراء بلغاء، جتنے بھی تمہارے عرب کے بڑے بڑے ادیب، ان تمام کو چیلنج ہے، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور بلا لاؤ ان تمام کو جن کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو تم جمع کر سکتے ہو، اور جمع کر کے قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت کے برابر لا کے دکھا دو. ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے بات میں سچے ہو کہ یہ تو گھڑ کر لائے ہیں، تو اگر گھڑ کر لائے ہیں، خود بنا کر لائے، تو تم بھی بنا سکتے ہو، اور تم بھی بڑے فصیح و بلیغ ہو. قرآن پاک کا یہ چیلنج اس وقت بھی تھا، اور ایسے لوگوں کو چیلنج تھا کہ جو بڑے غیور ہوتے تھے. ان کی غیرت کے سامنے جب کوئی ذرا بھی چیلنج کرتا تھا تو ان کی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی، مرنے میں تیار ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے، لیکن سامنے والے کی ایک جملہ ان کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا. لیکن قرآن مجید کا یہ چیلنج ان کے سامنے بھی رہا، اور آج الحمدللہ 1400 سال گزر چکے ہیں، 1455 چل رہا ہے، آج تک قرآن پاک کا یہ چیلنج موجود ہے. آج تک قرآن مجید جیسے ایک صورت پوری دنیا مل کر بنا کر پیش نہیں کر سکی ہے، عاجز ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے تو خدا کے بندو، کتنا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھنا چاہیے کہ یہ پیغمبر تمہارے پاس تشریف لائے، نبی ہمارے تمہارے پاس تشریف لائے،
کتنی عجیب و غریب کلام تمہارے سامنے لا کر پیش کیا ہے، تو تم کو چاہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ ابھی جو آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اوپر کی آیتوں میں یہی کفار کو چیلنج تھا، نہ ماننے کے اوپر جو عذاب ان پر آنے والا تھا اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے کہ کفار مکہ اور قیامت تک آنے والے کفار اور مشرکین، اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اگلی قوموں کے اوپر کیسے کیسے اللہ کا عذاب آیا ہے اور وہ کیسے کیسے ہلاک و برباد ہوئے ہیں، ان کی تاریخیں تمہارے سامنے ہے۔ قرآن مجید نے ان کے واقعات کھول کے بیان کی ہیں۔ اور تم بھی جب شام کا سفر کرتے ہو، قوم عاد و قوم سمود کی بستیوں پر سے گزرتے ہو، تو وہ کھنڈرات آج بھی تمہارے سامنے موجود ہیں، جو پہاڑوں کو چیر چیر کر تراش تراش کر گھر بنایا کرتے تھے۔ قوم سمود بڑے بڑے طاقتور وہ قومیں تھی، اللہ نے ان کو نافرمانی کے اوپر ہلاک و برباد کیا۔ وہ سب تمہارے سامنے ہے، تم سفروں کے اندر اپنے ان کے گھروں کو دیکھتے ہو۔ تو تم اللہ کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیاتوں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے کفار مکہ اور قیامت تک آنے والے ان تمام انسانوں، یا ایھا الناس، یہاں پہ یا ایھا المؤمنون نہیں فرمایا ہے، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر خطاب فرمایا ہے، اور یہ خطاب تمام لوگوں کو ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے۔ اس زمانے کے کفار مکہ کو بھی تھے، مشرکین کو بھی تھا، اس کے بعد آج تک جتنے آئے دنیا کے اندر اور قیامت تک جتنے بھی ناس آئیں گے، جتنے بھی لوگ آئیں گے، ان تمام کو یہ خطاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہاں پر قرآن مجید کی 4 صفتیں بیان فرمائی ہیں، 4 صفتیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ اے لوگو، تحقیق کہ تمہارے پاس موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے موعظت آئی ہے۔ موعظت اور وعظ پہلے زمانے میں عام طور پر لوگ آج کل بیان کہتے ہیں، بیان ہوگا بیان ہوگا بیان ہوگا۔ پہلے وقت کے اندر لوگ عام طور پر یوں کہا کرتے تھے کہ وعظ ہوگا۔ وعظ اور موعظت ایک ہی چیز ہے، اور بیان بھی ٹھیک اس کا بدلا ہوا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو لفظ بیان بھی غلط نہیں ہے، لیکن موعظت اور وعظ، وعظ کس کو کہتے ہیں اور موعظت کس کو کہتے ہیں؟ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ وعظ کہتے ہیں کسی بات کو اس انداز سے پیش کرنا کہ جس کو سننے کے بعد انسان کے دل نرم ہو جائے، ان کے دلوں میں رقت پیدا ہو جائے، ان کے دلوں کے اندر اپنے آخرت کا خوف پیدا ہو جائے، اپنے انجام کی فکر پیدا ہو جائے، اور جن حالات کے اندر وہ چل رہے ہیں، اللہ کی جس نافرمانی کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں، کفر کے اندر ہو، شرک کے اندر ہو، گناہوں کے اندر ہو، آخرت سے غفلت کے اندر ہو، اس طریقے سے بات کو پیش کرنا کہ اس بات کو سن کر ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ قرآن مجید بہت بڑا نصیحت نامہ ہے۔ قرآن مجید کی نصیحت کا انداز کیا ہوتا ہے؟ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی نصیحت کا انداز ایک بہت زبردست بلیغانہ انداز ہوتا ہے، جس میں ایک طرف بشارتیں بھی ہوتی ہیں کہ اگر تم بات مانو گے، اطاعت کرو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لاؤ گے، ہمارے پیغمبر جو تمہارے پاس ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی بات کو مانو گے، ان کے اتباع کرتے رہو گے، تو اس کے اوپر کیا وعدے ہیں، کیا بشارتیں ہیں، وہ بشارت بھی بیان کرتا ہے۔ اور اگر کوئی ان باتوں کو نہ مانے، قرآن پاک کی ان تعلیمات کو نہ مانتے ہوئے انکار کرے، ٹھکرا دے، معاذ اللہ، سرکشی کرے، بغاوت کرے، تو اس بغاوت کے اوپر، سرکشی کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر پھر وعیدیں بھی بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا تم کو پنشمنٹ ہوگا، کیا تم کو سزا ملے گی، اور کیا اس کا انجام ہوگا۔ تو ایک طرف بشارتوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، دوسری طرف نہ ماننے کے اوپر وعیدوں کا اور عذاب کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ لہذا قرآن مجید پورا کا پورا اسی نصیحت نامے سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اس کو فرمایا موعظہ۔ تو قرآن مجید ایک ایسی بلیغ نصیحت نامہ ہے کہ جس کو سننے کے بعد پتھر دل انسان بھی نرم ہو جائے، بشرطے کہ اس کے اندر ذرا محتاجگی کا مادہ ہو، حق کو طلب کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو، اور حق بات ماننے کا جذبہ ہو، تو یقیناً قرآن مجید دلوں پر جا کر چوٹ لگاتا ہے، ڈائریکٹ دلوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور دلوں کو ایسے ایسے کفار اور ایسے سخت دل جو قرآن مجید ماننے کی تیار نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن پاک سنا تو ان کے دل نرم ہو گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مشہور واقعہ ہے، ان کے ایمان لانے کا کیا واقعہ بنا تھا
وہ تو نکلے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بالکل قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لے کر نکلے تھے، اور راستے کے اندر کوئی مل گئے، پوچھا کیا ارادہ ہے، کہا کہ بس آج تو معاملہ ختم کرنا ہے۔ تو ان کو یہ سن کر یہ بات عمر سے کہی کہ عمر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے کے لیے جا رہے ہو، تمہارے گھر کا حال تم کو معلوم ہے، تمہارے گھر کے اندر یہ نعمت پہنچ چکی ہے، تمہارے گھر کے اندر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی ہے، خود تمہاری بہن اور بہنوں ایمان لا چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں تو بھرے ہوئے تھے، ابھی رخ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی طرف، ان کا رخ بدل گیا اپنے گھر کی طرف، اپنی بہن کے پاس تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ غالباً ان کو قرآن پاک سکھا رہے تھے، جیسے عمر کی آواز سنی انہوں نے قرآن بند کر دیا جو کچھ ان کے پاس موجود تھا، وہ کونے میں جا کر چھپ گئے، اور ان کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا تم کیا کر رہے تھے، کیونکہ خبر مل چکی تھی کہ یہ تو ایمان لا چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، تو بس جا کر مارنا شروع کر دیا، بہن کو مارا 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 مارا، بہنوئی کو مارا، بنیوی کو۔ آخر بہن عمر بن خطاب کی بہن تھی، ان کے اندر عمر بن خطاب کے اندر بھی خون تھا، تو ان کے اندر بھی ان کی والد کا خون تھا، تو ان کی بہن نے صاف کہہ دیا کہ عمر کیا تم ہم کو اس پر مار رہے ہو کہ ہم نے ایک حق بات کو قبول کر لیا، ایک حق بات اللہ نے ہمارے پاس پیش کی، اگر ہم نے صحیح بات کو قبول کر لیا تو وہ صحیح بات قبول کرنا کیا اس کا جرم یہ ہے کہ اسے مارا جائے۔ اب ذرا ان کا غصہ نرم ہوا، ذرا کچھ ٹھنڈے ہوئے، ایک تو بہن تھی بہرحال لہو لہان ہو گئی تھی، خون کے اندر خون بہ رہا تھا، ذرا ان کا دل نرم ہوا۔ اب دل نرم ہونے کے بعد کہا تم کیا کر رہے تھے، کہا کہ تم ناپاک ہے، تو وہ قرآن پاک کے آیتیں تو پڑھ نہیں سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم پاک ہو کر آؤ۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہدایت کا وقت آ گیا تھا، وہ باہر تشریف لے گئے، غسل فرمایا اور غسل فرما کر واپس تشریف لائے اور بہن کے پاس سے مانگا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، تو بہن نے قرآن پاک کی جو آیتیں ان کے پاس موجود تھی وہ بتا دی، دکھا دی۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ 16 پارے کے اندر ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ پڑھنا شروع کیا، چونکہ عربی دان تھے اور ماشاءاللہ بہت فصیح بلیغ ان کی زبان بھی تھی۔ تو طٰہٰ ما انزلنا سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھتے 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 جب اس آیت شریفہ پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو، بس ان کے دل کے اندر یہ قرآن پاک اتر گیا، یہ قرآن پاک کی آیتیں اتر گئیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پھر اس کے بعد الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ، قرآن مجید اللہ کی جو صفات ان کو بیان کیا ہے، اور بہرحال یہ تقریباً ایک صفحہ ایک پیج قریب پڑھا، بس قرآن مجید ان کے دل میں اترتا چلا گیا اترتا چلا گیا اور دل بالکل بدل گیا۔ ابھی تو یہ تھا کہ ایمان اور ایمان والوں کے دشمن تھے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور ان کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اور اب قرآن مجید پڑھ کر یہ حالت ہو گئی کہ دل کے اندر قرآن پاک کے یہ مبارک کلمات اتر گئے، اور اب کہنے لگے کہ ان کے اوپر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اب ان کا رخ بدلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں اور ایمان قبول فرمایا، یہ قرآن پاک کی برکت۔ اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اثر کر رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کے لیے خاص طور پر دعا کی تھی مکہ مکرمہ کے اندر، اور یہ دونوں شخص جو ہیں بہت قوت والے تھے، طاقت والے تھے، اور اللہ نے ان کو ایک بہت بڑا مقام بھی دیا تھا، درجہ بھی دیا تھا۔ ایک تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا ابو جہل، باقاعدہ ان دونوں کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے جو پسند ہو اس کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کام کر رہی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا یہ واقعہ پیش آ گیا، بہن کے پاس پہنچ گئے، بہن کو مارا پیٹا، اس کے بعد قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں، اس قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے پڑھتے ان کے دل کے اندر قرآن مجید اترتا چلا گیا، اور الحمدللہ اس قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر ایمان قبول کیا۔ اس قرآن پاک جو کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ ہے، اس میں موعظہ کے بعد من ربکم فرمایا ہے، خالی موعظہ نہیں فرمایا، خالی یہ نہیں فرمایا کہ یہ نصیحت ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ موعظۃ من ربکم، اس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ نصیحت کسی انسان کی طرف سے تم کو دی نہیں جا رہی ہے، حالانکہ انسانوں کے اندر بھی بڑے بڑے آدمی گزرے ہیں، ہم بھی جب کسی کے پاس جاتے ہیں، کوئی بڑے آدمی کے پاس، کوئی شیخ کے پاس،
تو اس کو آخر میں کہتے ہیں کہ کوئی نصیحت فرما دیجیے، کوئی نصیحت فرما دیجیے. تو ہم ان کو نصیحت کی درخواست کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ کو کوئی نصیحت کریں گے تو انشاءاللہ مجھ کو فائدہ ہوگا. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو خود تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ ہے، لہٰذا تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ ہے تو کتنی بڑی نصیحت ہوگی، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ انسان دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو، اللہ کی دین کی باتوں کو بیان کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. نصیحت کرنے کے بعد بس اس کو بات کا پہنچا دینا ہوتا ہے، بات کا پہنچا دینا اس کی بس طاقت میں ہی ہوتا ہے. باقی جو وعدے ہیں وعیدیں ہیں ان کو پورا کرنے کا اختیار اس انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. یہاں مر ربکم کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ نصیحت نامہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور تمہارا رب وہ رب ہے کہ جو بشارت جو بیان کرتا ہے کہ تم کو جنت دے گا، جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی، یہ تم کو دنیا کے اندر حیات طیبہ ملے گا، یہ دل کا چین اور سکون ملے گا. رب ان تمام بشارتوں کے وعدوں کے پورا کرنے پر قادر بھی ہے. انسان قادر نہیں ہوتا ہے. انسان دین کی بات بتلا دے گا، نصیحت کر دے گا، لیکن جو وعدے ہیں یا جو وعدے ہیں ان وعدوں کو وعدوں کو پورا نہیں کر سکتا. اتنا تو کہہ دے گا کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ وعدہ ہے اور اللہ پاک انشاءاللہ یہ وعدہ پورا فرمائیں گے، لیکن وہ خود انسان قادر نہیں ہوتا. لیکن یہاں موعظۃ من ربکم کہہ کر یہ اشارہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، اور تمہارا رب وہ نصیحت کرنے والا ہے کہ جو نصیحت بھی کر رہا ہے اور نصیحت پر جو وعدے بیان کر رہا ہے، بشارتیں دے رہا ہے، وہ وعدے اور بشارتیں پورا کرنے پر پورا قادر ہے. جنت ان کی بنائی ہوئی ہے، حیات طیبہ دنیا کے اندر وہ دیتے ہیں، دل کا چین سکون وہ عطا فرماتے ہیں. اور دوسری طرف وعیدیں ہوتی ہیں کہ جہنم کا عذاب ہے، دلوں کا قرار اور سکون کا چھین لینا ہے، بے چینی پیدا کر دینا ہے. تو وہ رب ایسا رب ہے کہ جہنم بھی ان کی قدرت میں ہے، جہنم میں داخل کرنے پر بھی ان کو قادر ہے. انسانوں کو دنیا میں عذاب دینا چاہے تو اس پر بھی قادر ہے. لہٰذا موعظۃ من ربکم کہہ کر اشارہ فرمایا کہ ایک تو نصیحت نامہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے ہے. لہٰذا اگر تم قرآن پاک کی اس نصیحت پر عمل کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے، اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے، قرآن پاک کی بیان کی ہوئی نصیحتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ گے، تو اس پر جو بشارتیں جو وعدے بیان کیے گئے ہیں یقیناً تم کو حاصل ہوں گے. اس لیے کہ تمہارا رب اس پر قادر ہے، یہ جنت تمہارے رب کی بنائی ہوئی ہے. اور اگر تم نہیں مانو گے، نافرمانی کرو گے، قرآن سے سرکشی و بغاوت اختیار کرو گے، تو یاد رکھو کہ جہنم ہماری بنائی ہوئی ہے، جہنم میں داخل کرنا بھی ہماری قدرت میں ہے. جو عذاب اور جو وعیدیں بیان کی جا رہی ہیں ان عذاب اور وعیدوں کو تم پر لے آنا ہماری قدرت میں ہے. لہٰذا موعظۃ من ربکم کہہ کر یہ اشارہ فرمایا کہ قرآن مجید کوئی معمولی نصیحت نامہ نہیں ہے. لہٰذا قرآن پاک کو سننا چاہیے، قرآن پاک کی نصیحتوں کو سمجھنا چاہیے. ایمان والوں کے لیے بھی ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے. لہٰذا قرآن پاک کی جو نصیحتیں ہوں بہت غور سے سنیں ان کو، اور سن کر اس پر عمل کریں اور یقین کے ساتھ عمل کریں. ایمان یقین کا نام ہے، اور پورے یقین کے ساتھ کہ اس میں جو وعدے بیان کیے گئے ہیں، بشارتیں بیان کی گئی ہیں، بے شک نماز پہ وعدہ ہے، زکوٰۃ پہ وعدہ ہے، حج پر وعدہ ہے، اچھے اعمال کو وعدہ ہے، اللہ کے ذکر کرنے میں وعدہ ہے، بہت سارے وعدے بیان کیا ہے. تقوی کے اوپر وعدہ کیا اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور کفر اور شرک اور گناہوں کو وعیدیں بیان فرمائی ہیں. لہٰذا وہ وعدے بھی اپنی جگہ بالکل برحق ہیں اور جو وعیدیں ہیں وہ بھی برحق ہیں. لہٰذا قرآن کے ماننے میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور قرآن کی نصیحتوں کو نہ ماننے میں دنیا کی بھی ناکامی ہے اور آخرت کی بھی یقیناً ناکامی ہے. اور مرنے کے بعد کی جو ناکامی ہمیشہ ہمیشہ کی، پھر اس ناکامی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا جہاں قرآن پاک کا درس ہوتا ہو، تفسیر ہوتی ہو، اس کو بہت محبت سے سننا چاہیے کہ اللہ ہمارے سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا رب ہم کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں. لہٰذا ان نصیحتوں کو سنیں اور سن کر عمل کی کوشش کریں، اور جو چیزیں بچنے کی ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ موقع رہا تو بعد میں ان آیاتوں کا ذکر کیا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل نصیب فرمائے، ایمان قرآن پاک پر ایمان بھی ہو اور اس پر عمل کی توفیق مل رہی ہو. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.